ندیم شاد ایک شاعر ہیں انڈیا کے, بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو. پتھر جو ہے نا بت بن کے کھڑا رہے گا ساری زندگی, اس کے سامنے جو مرضی بولو گے دغا نہیں دے گا. اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اس کا ایک اور شعر سنا دیتا ہوں, شروع میں آپ خوش ہوں گے, آخر میں پھر پریشان ہو جائیں گے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور, مجھے بہت پرانا ہو گیا نا سنا ہوئے. کل وہ میرے بھی آنگن پہ تھی جس پہ غرور تجھ کو ہے, کچھ اس طرح کا شعر ہے. جس پہ کیا ہے شعر, کسی کو یاد ہے تو سناؤ. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. اب آپ پریشان خوش کہ یار پتہ نہیں کون تھی آنگن میں. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. یعنی جن خوشیوں پہ آج تو اترا رہا ہے, دولت, شہرت, مزے کی لائف, اس پہ اترا مت. کل وہ میرے آنگن میں تھی اور میں بھی ایسے ہی غرور کرتا تھا. آج ان خوشیوں نے مجھے چھوڑ دیا, کل تجھے بھی چھوڑ سکتی ہیں. تو اس خوشی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیکھو نا انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا, سارے خوش خوش جا رہے تھے, لندن جا رہے ہیں, انجوائے کریں گے لائف کو. وہ بیچارہ ایک شخص آیا, اپنی پوری فیملی کو, پریوار کو, خاندان کو لے کے جا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں سب لوگ. دھڑام سے جہاز گرا, سب خوشیوں کو آگ لگ گئی. اور اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور دیکھو آپ نے موٹیویشنل اسپیکر سے سنا ہوگا کہ جو ٹائم پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں. سکسیسفل ہونے کی, کامیاب لوگوں کی جو 7 بڑی علامتیں ہیں نا, بہت بڑی بڑی 7 علامتیں گوروں نے لکھی ہیں کہ کامیاب, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم کے پابند اور یہ سب چیزیں. وہ جو ایک لڑکی بچی ہے نا جہاز میں تباہ ہونے سے, وہ صرف اس لیے بچی ہے کہ ٹائم کی پابند نہیں تھی. وہ سمجھ رہے ہیں؟ انڈیا کا جو جہاز اڑا اور 3-4 منٹ کے بعد ہی وہ گر کے تباہ ہو گیا, اس میں ایک بندہ تو وہ تو اللہ نے بچا لیا, پیچھے سے دم سے نکل گیا, وہ اللہ اس کو زندگی دے. لیکن ایک لڑکی بچ گئی. کیوں بچی ہے؟ ٹائم پہ نہیں پہنچی تھی. تو کہاں گئی وہ ساری کامیابی اور سکسیسفل لائف کے بنیادی اصول کہ آپ ہر کام پرفیکٹ کریں, ٹائم پہ کریں, آپ کامیاب ہوں گے؟ نہ کچھ لوگ بغیر ٹائم کے کام کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹائم پہ کریں تو بیڑا غرق. تو وہ تو ٹائم پہ نہیں پہنچی, لیٹ ہونے کی عادت ہوگی لیٹ ہونے کی, ورنہ لگتا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ بھی کوئی بندہ لیٹ ہو جائے. ایئرپورٹ کا تو پتا ہوتا ہے بھائی اتنے پہلے پہنچنا ہے, تو ٹائم پہ نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل ہوا. اس سے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو ٹائم پہ سونا. یہ ناکام لوگوں کی علامتیں. جو تھوڑی سی موٹیویشن ملی تھی نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے, اس کا جواب صرف اسلام کے پاس ہے. کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بھائی آپ کوئی بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا ٹائم پہ کی پابندی کریں تو آپ کامیاب ہوں گے, سکسیسفل لائف ہے, تو آپ بتا دیں سر اس نے تو ٹائم کی پابندی کرتی تو آج جا چکی ہوتی, اس کی تو سارا ویژن کی ایسی کی تیسی, اس کو تو بچایا کس چیز نے؟ ٹائم کی پابند نہیں ہے. تو اس کا جواب اسلام نے دیا ہے. اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کامیابی کے اسباب کے پابند ہیں, کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. اس پہ آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کی مرضی اس کامیابی میں ناکام کر دے, ناکامی میں کامیاب کر دے. یہ اللہ کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کامیابی کے اسباب اختیار کریں, پھر ناکام بھی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے, میں کامیاب کر دوں گا. اصل آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ فیل ہو جاتے ہیں, اور ناکامی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بظاہر نا انصافی ہے کہ اللہ جو ٹائم کے پابند تھے وہ مر گئے, اور جو سست دیر سے اٹھے وہ بچ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ساتھ. بھائی ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا, سست بھی ہوتی تو آج بچنا تھا اس نے. صحیح ہے نا, آج اس نے بچنا تھا.
تو یہ اللہ پہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ٹائم کے پابند ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا, اور جو ٹائم کے پابند نہیں ہیں, لیٹ پہنچ رہے ہیں, سست ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں, اس کا مطلب سست بننا چاہیے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ غیر مسلم کے پاس تو کوئی جواب, وہ کہے گا لک تھی بھائی, ایک لک تھی, کیا کر سکتے ہیں. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں, اور تم جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ناکامی ہے نہیں. اصل کامیابی آخرت کی ہے. جو چست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی چستی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے, تو بے شک وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ کامیاب. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ ناکام. آخرت میں سست, جنت میں تھوڑی جائے گا, سست نہیں جائے گا جنت میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا, ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو, دنیاوی لحاظ سے کیا ہوئے؟ وہ ناکام. بھائی ایک شخص تو لے آتا نا ایمان, ایک بھی نہیں لایا اور قتل کر دیا گیا, لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے بھائی. اور والسماء ذات البروج میں جو اللہ نے بیان کیا, سورہ بروج میں واقعہ, اس میں کیا تھا کہ ایک نوجوان تھا, ایک نوجوان, بادشاہ نے کہا جادوگر سے نا, بادشاہ لوگ اس کے جادوگر تھے جو لوگوں کو الو بناتا تھا, تو اس سے بادشاہوں کے منجن بھی بکتے ہیں. جیسے پھونکوں والی سرکار اپر لیول پہ تعلقات ہیں تو اوپر تک کھانچے چلتے ہیں ان کے. یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام چھوٹی موٹی پھونکیں ہوتی ہے. اتنے بڑے پیمانے پر ہول سیل کے حساب سے اگر کوئی پھونک مار رہا ہے تو اس کا مطلب اونچی سطح پہ, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں, کہیں نہ کہیں اس کا کھانچا چل رہا ہے. ورنہ اتنی پھونک کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, پوری نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, اور پھر سیاسی لیڈروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ان کو پائپ لائن ہوتی ہے, وہاں سے پھونک ان میں بھری جا رہی ہوتی ہے اور یہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے اونچے پیمانے پر یہ ہوتا نہیں ہے اپر لیول میں اتنے تعلقات کے بغیر. چھوٹے موٹے عامل یہ ادھر ادھر چتونگڑے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. تو اب کیا ہے, اب جو بادشاہ تھا نا اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جادوگر کو بلایا, پھونکوں والی سرکار جو اس زمانے کی تھی, کیونکہ وہ بھی شعبتیں دکھاتے ہیں نا. یہ بھی دیکھو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, ہم نے جوڑ دی, لنگڑا تھا ایک دم سیدھا چلنا شروع ہو گیا. تو یہ سارے شعبتیں ہوتے ہیں, جادوگروں کے پاس ہوتے ہیں شعبتیں. تو بادشاہ نے جادوگر کو بلایا اور کہا کہ جادوگر نے کہا کہ دیکھو میں مرنے والا ہوں, تو آپ کوئی بندہ دے دو جس کو میں یہ جادو سکھا دوں. یہی شعبت بازیاں, کوئی نوجوان دے دو, جوان خون ہو, تاکہ کچھ عرصہ چل تو سکے نا وہ, تو آپ کی کام آئے گا, یہ منجن دبا کے چلتا رہے گا آپ کا. تو ایک نوجوان کو بادشاہ نے دے دیا, کسی گھر غریب فیملی سے لیا ہوگا, بھائی اس بے روزگار ہے, اس کو سکھاؤ. یہ صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں سورہ بروج کی تفسیر میں. تو اب ہوا کیا کہ جب وہ جو جادوگر تھا نا, جو نوجوان تھا, اس نے جادو سیکھنا شروع کیا اس زمانے کی پھونکوں والی سرکار سے کہ یار صرف یہ پھونک آپ کی کل مرنا بھی ہے نا, پھونک نکلے گی باہر ایک نہ ایک دن. کتنی بھی پھونکوں کے سلنڈر بھروا لو, موت کا فرشتہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کی پھونک نکال دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ بادشاہ کی پھونک نکل جائے, کسی اور کو یہ پھونکوں والا فن سکھا دیا جائے. تو جادوگر بڈھا ہو گیا تھا, اس نے پھر اس نوجوان کو سکھانا شروع کیا. اب اللہ کی قدرت یہ کہ وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکل کے آتا تو راستے میں ایک راہب, اس دور میں عیسائی مذہب برحق مذہب تھا, عیسائیت, اس میں راہب جو عیسائیوں میں بزرگ ہوا کرتے تھے, تو راستے میں ایک بزرگ تھے. تو بابے ہر دور میں رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے, وہ اسلام ہی کو نہیں مانتے. ہاں, دو قسم کے بابے ہوتے ہیں, برے بابے اور ایک نیک بابے. تو بابوں سے تعلق کے بغیر دین نہیں آتا میرے بھائی. ہاں, بابا صحیح ہونا چاہیے, خود صحیح عقیدے پر ہو, لیکن یہ کہنا میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ گمراہ ہے. تو راستے میں ایک بابا تھا, راہب, اللہ والا. تو یہ نوجوان جب جادوگر کے پاس آتا تو آتے ہوئے بھی اس راہب سے ملتا ہوا آتا, اور گھر جاتے ہوئے بھی راہب سے ملتا ہوا آتا.
جب جادوگر کے پاس آتا تھوڑی دیر ہو جاتی, جادوگر پوچھتا دیر سے کیوں آئے ہو, تو یہ کچھ گول مول بات کر دیتا, گھر میں دیر ہو گئی. اور جب گھر دیر سے پہنچتا تو وہاں گول مول بات کر دیتا. گھر والوں کو نہیں بتا رہا تھا میں راہب کے پاس جا رہا ہوں, کیونکہ گھر والوں کو بتا دیتا گھر والوں نے پکڑ کے کوٹنا تھا. گھر والوں نے پھونکوں والی سرکار کے پاس بھیجا ہے اور آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ رہے ہو بیچ میں سرکار کے خلاف باتیں سننے کے لیے, تو گھر والوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خیر ہم تو بزرگ نہیں ہیں, وہ واقعی بزرگ تھا, یعنی کوشش کر رہے ہیں بزرگ بننے کی. تو اب وہ راہب کے پاس 2 دفعہ اور 1 دفعہ کس کے پاس, بولو, جادوگر کے پاس. تو اس نوجوان کو راہب کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی کہ یار اس کی باتوں میں توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, صلہ رحمی ہے, اوٹ پٹانگ پھینکتا نہیں ہے, لمبی لمبی ہے, لاجک کی بات کرتا ہے. اور یہ جو جادوگر ہے یہ لالچی بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں, کذاب بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری فحش حرکتوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. کتنی لوگوں کی عزتوں کو لوٹا ہے نا ان جادوگروں نے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں, تو وہ جو نوجوان تھا اس جادوگر کے پاس آتا اور جادوگر اس کو یہی پھونکوں والی سرکار بنانے کی کوشش کرتا. تو نوجوان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹا مکار, ٹھیک ہے میں یہ فن سیکھ لوں گا تو پیسہ تو کما لوں گا, بادشاہ کا قرب بھی مجھے مل جائے گا, لیکن صحیح بات کس کی ہے, راہب کی, جو اللہ والا ہے, نیک ہے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے. تو عیسائی مذہب پر اس کا دل آ گیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. تو اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے اسلام قبول کیے, جو اس زمانے کا اسلام تو عیسائیت ہی تھی نا, عیسائیت قبول کی اس نے اور عبادت گزار بن گیا. اب جب عبادت گزار بنا تو اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. یہاں جہلم کو بہت غصہ آئے گا کہ ایسا ہوا کیوں, لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے. میں کہتا ہوں اس زمانے کے بزرگ جو عیسائی تھے, نوجوان جو حضرت عیسیٰ کے امتی تھے, عیسیٰ ابن مریم کا امتی نیک بنے, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے, اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نیک بنے اور نوجوان نہ ہو بلکہ بوڑھا ہو جائے اسی نیکی میں, اس کے ہاتھ پہ کرامت اگر ظاہر ہو تو آپ کہتے ہیں کہانیاں سناتے ہیں, بابوں کے قصے سناتے ہیں, شرک پھیلاتے ہیں. بھائی آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے, آپ کو بزرگوں سے چونکہ بغض ہے لہذا ان کی کوئی کرامت آپ کے سامنے آتی ہے تو اب آپ کو یہ ہوتا ہے میری تو کوئی کرامت ہو نہیں رہی اور ہمارے تو سرے سے کوئی بزرگی نہیں ہے, ان کی کیوں ہو رہی ہے. اس بیس پہ آپ انکار کر رہے ہوتے ہو, اس بیس پہ آپ. ہاں اس میں ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے, جھوٹ قصے بھی سنائے جاتے ہیں, لیکن سنانے والا اگر مستند ہے اور جس کے بارے میں سنایا جا رہا ہے اس کا نیک ہونا ثابت ہو جائے, پھر اس کرامت کا انکار کرنا یہ پیغمبر کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں توہین ہے کہ بھائی عیسیٰ کے امتی سے تو کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب آپ حضرت عیسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا رہے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو فالو کرنے والے تو دنیا میں ہوں گے کرامتیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگی کرامت. تو یہ سارا قصہ ہی غلط ہے میرے بھائی جو ان لوگوں نے منجن بیچ رہے ہیں نا. ہاں اس میں اعتدال ضروری ہے کہ توحید پرست ہو, وہ بزرگ نیک ہو اور اس کی کرامت کا صدور مستند ذریعے سے ثابت ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے بنا رہا ہو, بیٹھ کے مستند ذریعہ ہو, بیان کرنے والا قابل اعتماد